ایک اور بلنڈر کر رہے ہیں ایریا میں اب طالبات کی رہائش رکھی جائے، طلبا کو فیسلٹی کیوں نہیں دی؟ سیکورٹی کنسرن ہے اور اس کے علاوہ دیگر کئی کنسرن۔ یہ سوال ہے ایجوکیشن کو ایک بزنس ماڈل کے طور پر کیوں اپارٹمنٹس تعمیر ہو سکتے ہیں تو ہاسٹل تعمیر کیوں نہیں ہو سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اردو بازار لاہور اور انارکلی بازار سے چند قدم کے فاصلے پر گورنمنٹ کالج کے بوائز ہاسٹل اور چرچ کے ساتھ متصل یہ ہے پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس کا بوائز ہاسٹل خالد بن ولید۔ قیام پاکستان سے قبل یہ اس وقت کے وائس چانسلر الفرڈ بولنر کے نام پر بولنر ہال کہلاتا تھا، البتہ قیام پاکستان کے بعد اسے خالد بن ولید ہاسٹل کہا جانے لگا۔ یہ ہاسٹل شروع سے ہی بوائز ہاسٹل تھا اور اس کی جو طرز تعمیر ہے وہ بھی بوائز ہاسٹل کے حساب سے کی گئی ہے۔ البتہ اب پنجاب یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نیو کیمپس کا بوائز ہاسٹل نمبر 17 اور اولڈ کیمپس کا بوائز ہاسٹل خالد بن ولید اب نہیں رہے، انہیں گرلز ہاسٹل میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کو ڈی کوڈ کرنے سے پہلے ہم نے آپ کو پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس کے بوائز ہاسٹل کی لوکیشن بتائی ہے۔ یہ بہت کراؤڈڈ ایریا ہے، یہاں صبح بھی رش ہوتا ہے اور رات گئے تک رش ہوتا ہے۔ تو اس فیصلے کے بعد نہ صرف اس ہاسٹل کے جو الاٹیز ہیں وہ پریشان ہیں، بلکہ طالبات بھی پریشان ہیں کہ ایسے کراؤڈڈ ایریا میں اب طالبات کی رہائش رکھی جائے گی، اور والدین بھی کنسرن ہیں کہ ان کی بیٹیاں اب کیا ایسے بازار کے ساتھ ایک ہاسٹل میں انہیں پنجاب یونیورسٹی ٹھہرائے گی۔ سیکیورٹی کنسرن ہے اور اس کے علاوہ دیگر کئی کنسرن ہیں جو والدین میں پائے جاتے ہیں۔ تو اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں کیونکہ طالبات کی تعداد بڑھ چکی ہے اور بوائز کی تعداد اب 43% ہے اور طالبات کی تعداد 56% ہے، لہٰذا اب طلبہ کو شاید ہاسٹل کی ضرورت نہیں ہے، تو اب وہ ہاسٹل طالبات کو دے دیے جاتے ہیں۔ تاریخی پس منظر میں ہم دیکھیں تو پنجاب یونیورسٹی میں پچھلے 25 سال میں اسٹوڈنٹس کی تعداد 15 سے 20 ہزار سے بڑھتی اب 56 ہزار ہو چکی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ طلبہ کی تعداد بھی بڑھی ہے اور طالبات کی تعداد بھی بڑھی ہے، لیکن پچھلے 25 سال میں پنجاب یونیورسٹی نے ایک ہاسٹل تعمیر نہیں کیا۔ ہاں، البتہ ڈپارٹمنٹس تعمیر ہوتے ہیں، ابھی بھی تعمیر ہو رہے ہیں، مارننگ میں، آفٹرنون میں اور ایوننگ میں ایڈمیشن ہوتے ہیں۔ آفٹرنون اور ایوننگ کے طلبہ سے ڈبل اور ٹرپل فیس لینے کے باوجود انہیں کہا جاتا ہے کہ ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے کہ آپ کو ہاسٹل الاٹ ہوگا۔ البتہ 2 سے 3 سال قبل مارننگ کے تمام طلبہ کو ہاسٹل الاٹ کیا جاتا تھا۔ اب پنجاب یونیورسٹی کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ مارننگ میں ایڈمیشن لینے کے باوجود بھی یہ شورٹی نہیں دی جائے گی کہ آپ کو ہاسٹل الاٹ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہاسٹل کی شدید قلت ہے، طلبہ کے لیے بھی، طالبات کے لیے بھی۔ 56% طالبات ہو گئی ہیں، لیکن یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ طالبات فار فلیج ایریا سے پاکستانی سوسائٹی کا جو اوورال امپریشن ہے نہیں آتی۔ والدین اپنی بیٹیوں کو فار فلیج ایریا میں پڑھنے نہیں بھیجتے۔ پنجاب یونیورسٹی میں آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہوگا، سروے کروا کر دیکھ لیں کہ راجن پور سے، مظفر گڑھ سے، ڈیرہ غازی خان سے یا بلوچستان سے یا کے پی کے سے، فاٹا سے یا گلگت بلتستان اور سندھ سے، پاکستان بھر سے پنجاب یونیورسٹی میں طالبات کتنی پڑھنے آتی ہیں اور طلبہ ان فار فلیج ایریا سے پڑھنے کتنے آتے ہیں۔ جہاں 56% اوورال تعداد ہے تو ان فار فلیج ایریا سے طالبات جو پڑھنے پنجاب یونیورسٹی آتی ہیں وہ 25 سے 30% سے زیادہ نہیں ہیں، اور جو طلبہ ہیں وہ 70 سے 75% ہیں جو ان فار فلیج ایریا سے پڑھنے آتے ہیں۔ جبکہ گرلس جو لاہور کے قریبی شہر جیسے شیخو پورہ، ننکانہ، قصور، رائیونڈ، گجرانوالہ کے قریب، مرید کے اور کاموں کی، ان ایریا سے آتی ہیں اور ان تمام شہروں تک پنجاب یونیورسٹی کی شٹل سروس جاتی ہے۔ وہ ان کا استعمال کر کے صبح آتی ہیں اور شام کو چلی جاتی ہیں، ڈے اسکالر ہیں۔ جبکہ طلبہ بھی ان علاقوں کے ہیں لیکن قدرے کم ہیں، فار فلیج ایریاز کے طلبہ پنجاب یونیورسٹی میں زیادہ ہیں۔ بوائز کو ہاسٹل کی پہلے قلت تھی، مارننگ کے تمام طلبہ کو بھی ہاسٹل پہلے الاٹ نہیں ہو رہے تھے، طالبات کو بھی نہیں ہو رہے تھے۔ بجائے اس کے کہ آپ پچھلی 25 سال کی غلطیوں کو کور اپ اچھے طریقے سے کریں، آپ ایک اور بلنڈر کر رہے ہیں کہ ایک تاریخی پس منظر، ایک محل وقوع ایسا کہ جو بوائز ہاسٹل کے لیے موضوع ہے، گرلز ہاسٹل کے لیے کسی صورت بھی موضوع نہیں ہے، آپ اسے گرلز ہاسٹل میں تبدیل کر کے ایک تاریخی غلطی کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تاریخی غلطی بوائز ہاسٹل کو گرلز ہاسٹل کرنے کی بہت مہنگی پڑ سکتی ہے، اور اس سے کیوس کریٹ ہوگا کہ آپ کو چاہیے کہ پنجاب یونیورسٹی میں نئے ہاسٹل تعمیر کیے جائیں۔ جب ڈپارٹمنٹس تعمیر ہو سکتے ہیں تو ہاسٹل تعمیر کیوں نہیں ہو سکتے؟ طلبہ کو فیسلٹی کیوں نہیں دی جا سکتی؟
ایجوکیشن کو ایک بزنس ماڈل کے طور پر کیوں رن کیا جا رہا ہے؟ یہ سوال ہے، اور اس سوال کے نتیجے میں طلباء و طالبات میں کیوس کریٹ ہو رہا ہے۔ وہ پریشان ہیں کہ یہ پنجابی یونیورسٹی کیسے گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھے بغیر، حقیقت کو دیکھے بغیر، تاریخی پس منظر اور محلے وقوع کو دیکھے بغیر آفس میں بیٹھ کر پتہ نہیں کوئی بیہائنڈ دا کرٹن ایجنڈا کی بیس پر یا وٹ ایور وہ ایسے فیصلے جاری کر رہے ہیں کہ جس کا اسٹوڈنٹس کو کوئی بینیفٹ تو کیا الٹا نقصان ہوگا۔ تو اس کے نتیجے میں کیوس کریٹ ہوگا، اور جو اسلامی جمعیت طلبہ جو جامعہ پنجاب کے اندر ایک اسٹوڈنٹ باڈی ہے، اس کی جانب سے بھی یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ نیو کیمپس کے اندر طالبات کے 2 نئے ہاسٹل کا قیام فی الفور کیا جائے، اور یہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے اس پر نظر ثانی کی جائے، ورنہ ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ مزاحمتی تحریک بھی چلائی جائے گی۔ تو جب ایسی ریزسٹنس اور مزاحمت طلبہ کی جانب سے ہوگی تو یقیناً کیوس ہوگا۔ وہ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، اس کا ماحول بھی متاثر ہوتا ہے، اور ظاہر ہے اسٹوڈنٹس کو بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، پھر انتظامیہ کو بھی اس کا کچھ پے بیک بھی ان پر بھی آئے گا، ریئیکشن بھی آئے گا۔ تو بجائے اس کے کہ کیوس کریٹ ہو، آپ کوئی ایسا فیصلہ لیں جو گراؤنڈ ریالٹی سے میچ کرتا ہو، جو حقیقت پر مبنی ہو، جو تاریخی پس منظر اور محل وقوع کو دے کر بنایا جائے تاکہ کیوس کریٹ نہ ہو۔ تو حکام بالا اور پنجاب یونیورسٹی انتظامیہ سے گزارش ہے کہ آپ ان فیصلوں پر نظر ثانی کر لیں، نہیں تو اس کے نتائج اچھے نہ ہوں گے۔ بہت شکریہ۔